نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان قدرت اور شان تخلیق کا بیان کیا، اور اسی آیت سے عقیدہ شرک کی تردید بھی ہے کہ جب ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کافروں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، تو ان روشن نشانیوں کے باوجود کیا مشرکین کافرین وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، کیسے ملے ہوئے تھے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین بالکل آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں فاصلہ پیدا کر دیا، آسمان پر اور زمین کو بچھا دیا گیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس طور پر بند تھے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس زمین سے نباتات پیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ زمین نے پھر سبزہ اگانا شروع کیا، نباتات اٹھے جس سے جو ہماری غذا بھی ہے۔ تو اور اس معنی کی یہ جو معنی ہے کہ زمین سے نباتات اگی، آسمان سے بارش اگی، تو اس معنی کی تائید بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسی آیت کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے اسے کھول دیا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم مفسر قرآن، ترجمان القرآن جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، تو آپ نے یہ بھی کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ جو عبداللہ بن عباس تمہیں جواب دینا اس آیت کا تو مجھے آ کر بتانا۔ تو وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ آسمان ملا ہوا تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی ملی ہوئی تھی کہ اس سے کوئی چیز نہ اگتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا۔ تو حضرت وہ شخص یہ جواب سن کر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عباس کو علم عطا کیا گیا ہے اور انہوں نے سچ اور صحیح فرمایا، اور وہ بالکل اسی طرح ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے تو اللہ نے کیسے انہیں پھاڑ دیا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ تو پانی سے بنانے کے بارے میں بھی مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 قول رکھتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا، پہلا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ نمبر 2 اس کے معنی یہ ہے کہ ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر چیز کا جو نطفہ جو ہے پانی ہے، یعنی جس سے انسان یا جانور یا جو چیز پیدا ہوتی ہے تو پانی سے نطفہ مراد ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا
کہ پانی زندگی، یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو پھر زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، آغاز بھی پانی سے ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور انسان کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک باڈی میں انسان کی 50% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے انسان کی باڈی میں، تو باقی چیزیں طاقت کے لیے، لیکن پانی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا افلا یؤمنون، تو فرمایا کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سوالی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ ان دلائل میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے اس خالق کو جان لیں کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور کے جو سیکولر اور ملحد مفکرین ہیں ان کے لیے بھی اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ ان دلائل میں غور و فکر کرے کہ جو خدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور خدا کے موجود نہ ہونے کا جو نظریہ، جو ملحد سیکولر جو ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ خدا کے موجود نہ ہونے کا نظریہ چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لے کر آ جائیں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو بھی چلانے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضِينَ، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پا لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین میں مضبوط پہاڑ کو قائم کر دیا تاکہ زمین جو ہے وہ جم جائے، وہ ٹھہر جائے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر غیر متوازن حرکت ہوتی رہتی اور لوگ زمین پر ٹھہر نہ سکتے اور اس طرح نہ چل سکتے اور آرام و سکون ان کی زندگی میں نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ٹھہرا دیا تاکہ لوگ جو ہیں اس زمین پر آرام و سکون کے ساتھ وہ چل سکے، اور اللہ نے اسی زمین پر اور پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ اس میں اپنے سفر کرتے ہوئے اپنے منزل تک آسانی سے جا سکیں اور جہاں تک انہیں پہنچنا ہے بآسانی اس زمین پر وہ چل سکیں۔ اور اسی آیت میں فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے اسے بھی ہم نے ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ یہ کسی وقت بھی گر جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان بنایا ہے وہ بھی اتنا مضبوط، گرنے سے یعنی وہ چھت کی نما ہے لیکن وہ گرنے سے بھی محفوظ ہے۔ اور فرمایا کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں گھومنے والے وہ سیارے ہیں، ان کی حرکتوں کی کیفیت اور ان کے اپنے اپنے مطالعے، یعنی ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا اور ان کے احوال کے عجائبات جو عالم کے بنانے والے کے وجود کو بتا رہے ہیں، اس کی وحدت کو بتا رہے ہیں اور اس کی قدرت اور حکمت پر اتنی بڑی شاندار دلالت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ ان تمام چیزوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں اور ان تمام کائنات کے دلائل سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ریاضی کا علم جسے میتھس کہتے ہیں اور علم فلکیات، یہ جو آسمان پر ستارے وغیرہ، تو فرمایا کہ یہ اعلیٰ علوم میں سے ہیں اور اللہ رب العالمین کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جب اگر اس میں غور و فکر کیا جائے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر
یعنی یہ جو اللہ نے غور و فکر کی دعوت بار بار اللہ دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں ایک گھڑی کی فکر، صرف ایک لمحے کی فکر، فرماتے ہیں 1000 سال کے اس ذکر سے افضل ہے کہ جو بغیر فکر کے ہو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ غور کرے تو 1000 سال کا ذکر جو بغیر فکر کے ہو، اور صرف ایک گھڑی فکر کے ساتھ بندہ ذکر کرے کہ میرے رب نے کیا چیز بنائی، تو وہ دعا علماء نے ہمیں سکھائی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جب بھی آسمان کو دیکھے، ستاروں کو چمکتا ہوا، سورج چاند کو اوپر دیکھے، تو یہ کہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے جو چیز بنائی ہے تو نے بیکار نہیں بنائی، سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے، ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما، اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، پناہ عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا سنو وہ اکیلا معبود ہے کہ جس نے رات کو تاریک بنایا، کیوں بنایا؟ کہا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کو روشن بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ لوگ اپنے معاش کے لیے، اپنی تجارت کے لیے دن کی روشنی میں نکلیں اور اپنے کام کو انجام دیں۔ سورج کو پیدا کیا تاکہ وہ دن کا چراغ بن جائے، اور چاند کو پیدا کیا تاکہ وہ رات کا چراغ بن جائے، کیونکہ یہ روشنی نہیں تھی، جب یہ بجلی نہیں تھی تو لوگ اسی کی روشنی سے اپنے سارے کام کیا کرتے تھے۔ آج بھی جہاں روشنی نہیں، جہاں بجلی نہیں، آج بھی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت، چاند اور سورج سے لوگ کتنا فائدہ، اور اس میں اللہ نے کیا کیا چیز، وٹامنز اور کیا کیا اللہ رب العالمین نے سورج و چاند میں، ان ستاروں میں رکھا ہے۔ جب بندہ غور کرتا ہے تو اسے اپنے رب کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں کہ جیسے سمندر میں پانی میں تیراب جو تیر رہا ہوتا ہے، اللہ نے ان سب کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ان کا ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ یہ سارے گھوم رہے ہیں اور اپنی وہ گردش میں چل رہے ہیں جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اس آیت کا شان نزول سماعت کر لیجئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جتنے حضور کے دشمن تھے تو وہ دشمنی کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ دشمنان رسول کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ تو فرمایا اے محبوب اگر آپ انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ کیا ہمیشہ باقی رہیں گے؟ اور فرمایا انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی؟ فرمایا جب ایسا نہیں تو یہ کس بات پر خوشی منا رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس میں ہر چیز کو فنا ہے، لہٰذا اس دنیا میں دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اس دنیا کے عجائب اور غرائب، اس کی آرائشوں پر جان و دل سے قربان ہو جاؤ، بلکہ یہ ساری چیزیں فرمایا اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، لہٰذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرو۔ اللہ ہمیں بھی تیاری کرنے والا بنا دے۔ ابدی زندگی وہ والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کس وقت
ہمارا موت کا پیغام آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنے اور اپنی اس ابدی زندگی کے لیے فکر کرنے، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما۔ یا اللہ ہر کام میں ہمیں خشوع خضوع عطا فرما، اخلاص عطا فرما، یقین عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ماہ رجب المرجب کی ہر لمحہ ہر گھڑی خیر و برکت والی ہے، اے اللہ اس رحمت والی اس مولائی کریم مبارک مہینے کا صدقہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ مولائی کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولائی کریم حضور کی امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ماہ رجب میں کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ کثرت سے نیکی کرنے والا، کثرت سے استغفار کرنے والا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا، یا اللہ وہ کام جس سے تو راضی ہو جائے وہ ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔